اور مجھے ہمیشہ یہ فخر رہے گا. اور سندھ سے محبت کے لیے جو ہے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم سندھی بولیں تو ہمیں سندھ سے محبت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس 8 میں تھی وہاں ایک سرکاری کتاب میں مونجو دڑوں کا چیپٹر تھا. تو جب سے چونکہ میں کیرلا سے تعلق رکھتی ہوں، دراوڑین ہوں، تو وہ میرا انٹرسٹ پیدا ہوا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سندھ کی اپنی تاریخ کتنی عظیم ہے، اور یہ شاید سندھیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا. آج سے 20-30 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج سندھی اتنا اویئر ہے کہ اسے سندھ کی تاریخ، اس کی ویدانیت، اس کی شناخت، اس کی اکائی، اس کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ یہ سوال کیوں اٹھا، بات تو یہ ہے کہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر جس نے سندھ کی تاریخ پڑھی، جو سندھ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چاہے سندھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھے، کسی بھی اس کی سیاسی وابستگی کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے تو وہ سب سیم پیج پہ ہوتے ہیں. تو یہی سندھی کلچر کی، یہی سندھی ثقافت کی، یہی سندھی ہونے کی ایک خوبصورت بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا ہم اول تو اس بات کو بالکل ہم اس کی جو ہے مزاحمت کریں گے کہ ہم اس طرح سے کوئی بات ہی نہ ہو کہ سندھ جو ہے سندھ کی تقسیم کی بات کی جائے، کیونکہ تقسیم تو کبھی بھی حل نہیں ہوئی. اگر تقسیم حل ہوتی تو برصغیر پاک و ہند کے بعد کئی مسائل حل ہو چکے ہوتے. اور سندھ کی تقسیم جو کہ ایک وحدت کی تقسیم ہے، ظاہر ہے آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ سندھ، ہند سندھ یہ سب ایک ہی رہا ہے. تو ہم تو سندھ کو اور بھی آگے تک کی نگاہ سے میں دیکھتی ہوں ایز اے انڈس سویلائزیشن، ایز اے انڈس کی بیٹی. میں تو پنجاب کو بھی سندھ دیکھتی ہوں. تو آپ تو یہ ہمارے اتنے سے سندھ کو اور چھوٹا کرنے کے ہیں. سندھ تو پہلے ہی اتنی پریشانی دیکھ چکا ہے. سندھ سے یہاں سے لے کے پی کے تک سندھ ہے. تو اب یہی ہے کہ ہمارا کہ میں تو بچپن میں ابھی بھی میں وزٹ کرتی ہوں، گڈاب ٹاؤن کرتی ہوں، کاٹھور کرتی ہوں، ساری نئی آبادیاں بن رہی ہیں. میں سندھی بچوں کو پکڑ کے پوچھتی ہوں، آپ لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو جاب مل رہی ہے، آپ گیٹ کیپر بن رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ بن رہے ہیں، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو میں نے یہاں 3000 گوٹ تھے، ابھی تو میرے خیال سے 1500 گوٹ بھی نہیں رہے. تو سندھ تو ویسے ہی، کراچی کیا، اندرون سندھ سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کراچی آ رہے ہیں. نہیں، کراچی تو اندرون سندھ میں جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کراچی سندھ کی پہچان ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے. اور کراچی جو آپ کو آج دکھ رہا ہے وہ کراچی تو سندھ کے سارے گوٹوں پر ہے، چاہے پہلوان گوٹ ہو، سوراب گوٹ ہو، جربانی گوٹ ہو. یہ تو پھر ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہ سوچیں کہ کراچی کوئی صوبہ بن جائے گا. مجھے تو بالکل یہ تھوڑی وہ لگتی ہے کہ یہ بات امپاسبل کنڈیشن ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو اور ہم بالکل ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں. اور میں ان تمام سندھی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گی کہ سارے اردو بولنے والوں کی ایک آواز نہیں، ایک لسانی گروہ کے مخصوص ہجوم کی آواز کو ہمیں اپنی آواز نہیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں ان تمام بھائیوں کی شکر گزار ہوں جو مجھے سندھ سے متعلق میرے کالم پڑھتے ہیں، میرے بلاگز پڑھتے ہیں، مجھے وہ موٹیویشن دیتے ہیں کہ میں سندھ کے لیے لکھ سکوں. تو بہت بہت شکریہ. اور ہم سب ایک پیج پہ اس کانفرنس میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی ادا خلیل چانڈیو کا کہ انہوں نے عورتوں کو نمائندگی بھی دی، کیونکہ سندھ میں عورت کی آواز بھی اتنی اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہونی چاہیے، کیونکہ سندھ وہ دھرتی ہے جہاں عورت کی عزت ایک اور اسے دھرتی ماں کی صورت میں دیکھا گیا ہے. ہم انڈس پہ اگر دیکھیں تو انڈس میں عورت مدرسری نظام کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ سندھ کی تاریخ ایک ہوتے ہیں نا، ایک شدید عظیم تاریخ ہے. تو اس کو ہم توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ سب یہاں ہیں اور ہم اس جو ہے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. شکریہ بہت.